حدیث میں آیا ہے، وہ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ اس میں چونکہ فائنہ یہ جو وقت ہے نا، جو اس ٹائم میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، اس ٹائم میں کیا ہوتی ہے، گرمی بڑھ جاتی ہے زوال کے ٹائم. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْءِ جہنم، کہ یہ جو شدت الحر، یہ جو گرمی کی جو حرارت ہوتی ہے یا جو تیزی ہوتی ہے، تو یہ اسی ٹائم ایک حدیث میں ہے کہ جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، تو اس کی جو گرمائش ہوتی ہے نا وہ اس وقت ظاہر ہوتی ہے اسی ٹائم، یہ حدیث میں ہے. ایک تو یہ بھی ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر جس طرح سورج نکلتے وقت اس ٹائم حدیث میں منع کیا گیا، اس لیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو یہ شیطان کی دو سینگ ہوتے ہیں، ان سینگ کے درمیان میں سے کہتے ہیں یہ سورج نکلتا ہے. اب اس کی کیسی کیفیت ہے وغیرہ کیا ہے وہ تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن اتنے حدیث میں آیا ہے. تو یہاں مشابہت ہو جاتی ہے نا، کہ کیونکہ یہ شیطان کی دی سینگوں کے درمیان سے نکلتی ہے یہ. اور ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اوقات تھی نا پچھلی امتوں میں، جس طرح گمراہ لوگ تھے، ان کی عبادتوں کی اوقات تھی وغیرہ، وہ خصوصی طور پر ان اوقات میں نمازی بھی پڑھتے. تو بعض لوگوں نے یہ توجیہ بھی اس میں کی ہے کہ کچھ لوگ اس لوگ میں خاص طور پر عبادت کرتے تھے، تو چونکہ وہ ٹائم صحیح نہیں تھا یا ان کے ساتھ مشابہت پائی جاتی، لہٰذا مشابہت کو ختم کرنے کے لیے اور ترک کرنے کے لیے شریعت نے ان تین چیزوں میں، ان تین اوقات میں جو ہے نا وہ نماز کرنے سے پابندی کی. حالانکہ نماز پڑھنا چاہے نفل ہو جو بھی ہو، وہ تو اللہ کو سجدہ کرنا، وہ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر وقت کیا ہو، وہ جائز ہو، لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سر تو یہ قرآن سے تو ثابت نہیں ہے نا، یہ تو انہوں نے اجماع وغیرہ سے حدیث ہے نا، حدیث نہیں حدیث میں ہے نا، تین ٹائم سے حدیث میں ثابت ہے. لیکن ایک اور مسئلہ آپ کو بتا دو، سوائے عصر کی نماز. اب مثال عصر کی نماز آپ نفل بھی نہیں پڑھ سکتی، اور عصر کی نماز کے بعد کوئی اور نماز کی قضا بھی آپ نہیں پڑھ سکتی. لیکن ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے، یہ اصول فقہ میں اصول شاشی میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی نماز عصر مثال کے طور پر مجھ سے نماز عصر کا ٹائم عصر کی قضا ہو گئی، اور وہ بالکل سورج آخر اس میں ہے، یعنی کہ وہ غروب ہو رہا ہے، تو اس وقت اگر میں اسی عصر کی نماز پڑھوں، اسی وقت کی عصر کی نماز، تو وہ جائز کہلائے گی. وہ کیا ہوگی؟ وہ جائز ہے اور وہ پڑھنا چاہیے. اور اگر ایسا ہوا نا کہ جیسے میں نے مثال کے طور پر عصر کی نماز کی نیت باندھی، اور اسی وقت تقریباً 1 یا 2 رکعت میں نے پڑھ لی، اور اسی وقت میں مغرب کی اذان شروع ہو گئی، تو کیا یہ میری نماز پوری کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہاں، تو اصول شاشی میں آیا ہے کہ آپ کو یہ نماز پوری کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو یہاں پر آپ کی جو ابتدا تھی نا، ابتدائی وقت، وہ بھی ناقص تھی. ابتدائی وقت کون سی تھی؟ وہ ناقص تھی نا. جب وہ وقت ابتدا میں ناقص ہے تو لہٰذا ان کا انتہا اختتام وہ بھی ناقص رہا، لہٰذا ابتدا بھی ناقص اور انتہا بھی ناقص. تو یہ نماز کیا ہوگی؟ یہ قبول ہوگی اور یہ پڑھنی چاہیے، لیکن مکروہ ہوگی. کیا ہوگی؟ مکروہ ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی چونکہ جس وقت سورج کی بالکل وہ ہو جائے، یعنی کہ جس کو دیکھنا بندہ آسانی سے پھر دیکھ سکتا ہے سورج غروب ہوتے وقت، تو اس وقت عصر کی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہوتا ہے. اب جب کہ مکروہ ہے تو آپ نے مکروہ وقت میں، مکروہ وقت کا مطلب ہے کہ وہ وقت ناقص ہے، مکمل وقت نہیں ہے. آپ نے جب ایک چیز کی شروعات بھی ناقص اور مکروہ وقت میں کی، لہذا اس کا انتہا بھی، چونکہ جب مغرب کی اذان شروع ہو گئی ہے تو ابھی تو مغرب کا ٹائم ہے، لیکن آپ اسی عصر کی نماز کو کیا کرو؟ اسی وقت پورا کرو. 2 رکعت آپ نے مغرب سے پہلے پڑھی، اور جیسے 30 رکعت کے لیے یا 30 یا 34 کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تو اس ٹائم مغرب کی اذان شروع ہو گئی، تو شریعت کہتا ہے کہ اس کو آپ پورا کر لیں، یہ آپ کی عصر کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن کراہت کے ساتھ. اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا سبب بھی ناقص تھا، اور اس کی کیا ابتدا بھی ناقص اور انتہا بھی ناقص، لہذا یہ نماز قبول ہوگی. لیکن اگر ایسا ہوا، مثال کے طور پر اب فجر کی نماز ہے، اب فجر کی نماز کب تک جائز ہے؟ جب تک سورج، جب تک سورج نہ نکلا ہو، جب تک سورج نہ نکلا ہو. اب آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے صبح کی سنت مثال کے طور پر پڑھ لی 2 رکعت، اور آپ نے فرض کی نیت باندھی. اب فرض کی نیت باندھی اور جیسے آپ نے فرض کی 1 رکعت کی یا آخری رکعت میں تھے، اور اسی وقت سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہوا، تو یہاں پر آپ کی نماز کیا ہوگی؟ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. ہاں، یہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سورج طلوع ہونے سے آدھا سیکنڈ، یعنی 1 منٹ یا 1 منٹ سے کم وقت جب تک سورج نہ نکلا ہو، یہ ایک مکمل وقت ہوتا ہے. کس کے لیے؟ نماز فجر کے لیے. یہ ایک مکمل وقت ہے. تو اب کیا ہوا؟ اب آپ نے فجر کو تو
یعنی مکمل سبب میں اور ایک مکمل وقت میں شروع کیا تھا، لیکن اس کی جو انتہا تھی نا وہ ناقص ہو گئی. وہ کیا ہو گئی؟ ناقص ہو گئی. تو چونکہ ابتدا اس کی مکمل تھی، سبب اس کا پورا تھا، کیونکہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ جب تک سورج نہ نکلا ہو تو آپ نماز پڑھ سکتی ہو. لیکن ادھر تب جیسے آپ نے نماز شروع کی اور آخری رکعت میں سورج جو طلوع ہوا تو وہ وقت جاتا رہا، ابتدا مکمل ہے اور انتہا ناقص ہے. لہذا جب یہاں پر مقابل میں دو چیزیں آ گئی، ضد آ گئی ایک دوسرے کی، تو لہذا اس نماز کو ہم پورا نہیں کہیں گے اور ہم کہیں کہ اس سرے سے آپ کی نماز ہوئی نہیں ہے، پھر آپ اس کی قضا کریں گے. سمجھ آ رہی میری بات نا؟ اور اثر میں یہ امپورٹنٹ بات تھی، وہ میں نے جو آپ کو بتا دیجیے گا. تو یہ اس کا وہ طریقہ ہے. اچھا جی، تو ہم نے کون سی بات کی؟ مطلق وہ ہوتی ہے، مطلق کی جو تعریف میں نے بتا دی. اگر آپ سے مطلق کی تعریف پوچھے تو سر آپ کہتے ہیں کہ سر مطلق وہ ہوتی ہے جو صرف ذات پر دلالت کرے اور ذات کے ساتھ صفر پر دلالت نہ کرے، یہ مطلق ہے. اور مقید وہ ہے جو ذات کے ساتھ ساتھ کسی صفر پر بھی دلالت کرے، اس کو مقید کہا جاتا ہے. مقید و مطلق کی مثال ہم نے یہاں بھی دی، اور میں نے ویسے بھی ایک مثال دی. مثال اگر کوئی کہہ دے کہ جاءنی رجل عالم، میرے پاس آ گیا آدمی، ایسا آدمی جو کہ عالم ہے، تو یہ مقید ہے کیونکہ صفت علم کے ساتھ مقید ہے. اب ہر آدمی سے مراد نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی مراد ہوگا جو کہ عالم ہوگا. اور مطلق کی مثال میں سے کہہ دو کہ جاءنی رجل، میرے پاس ایک آدمی آیا، اب کوئی بھی آدمی مراد ہو سکتا ہے، لہذا یہ مطلق ہے. تو کیونکہ اس کے پاس صفت کا لحاظ اعتبار نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا. اور انگلش میں جیسے میں نے بتا دیا کہ جو ایک ایڈجیکٹیو ہوتا ہے، صفت ہوتا ہے، جیسے بیوٹیفل، فلاور، پریٹی وغیرہ، یا اس طرح وغیرہ جو صفت کی صیغے ہوتے ہیں نا، وہ لگائے تو انگلش میں اس کو وہ کہا جاتا ہے. بہرحال یہ تو اس کی تعریف ہوگی. اب آ جاتے ہیں مندوب کی طرف. کس کی طرف؟ مندوب کی طرف. اس نے یہاں پر کچھ مندوب ہے، مندوب کی قسم لکھی، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ. لیکن بعض لوگ کیسے کہتے ہیں؟ مندوب اور مستحب کو ایک شمار کرتے ہیں. مندوب اور مستحب کو کیا کرتے ہیں؟ ایک شمار کرتے ہیں. اس کی میں تعریف وہ بتا دیتا ہوں کہ مندوب وہ ہوتا ہے جو میرے پاس لکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مندوب وہ ہے کہ جس کا کرنا باعث ثواب ہو، اور جس کا کرنا باعث ملامت اور باعث گناہ وہ نہ ہو، اور اس کو مستحب بھی کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مستحب بھی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر سجدے میں 3 سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ 5 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، یا رکوع میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کی جگہ 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، 11 دفعہ یہ پڑھنا وغیرہ، یا جو اور کوئی دعائیں بھی ہیں وہ پڑھنی، تو یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور اس کو مندوب بھی کہتے ہیں. اور ایک عمل ہوتا ہے جو یہاں انہوں نے تعریف کی ہے کہ مندوب، اور پھر انہوں نے مندوب کی 2 قسمیں بیان کی ہے کہ ایک ہوتا ہے سنت موقدہ اور دوسرا ہوتا ہے سنت غیر موقدہ. تو یہ انہوں نے مندوب کی قسمیں بیان کی ہے. حالانکہ یہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ اصل میں جو قسم ہے نا، یہ مطلق سنت کی قسمیں ہیں. کس کی قسمیں ہیں؟ مطلق سنت کی قسمیں ہیں. تو جب ہم دیکھو نا، جب مطلق سنت ہم نے کہا تو اس سے دونوں کوئی بھی مراد ہو سکتی ہے. پھر اگر ہم اس کو سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ میں بیان کریں گے تو وہ مقید ہوگا، وہ سنت ہوگا مقید، یعنی قید کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ایک میں جو تاکید کی گئی ہو اور ایک میں جو غیر تاکید، جو سنت غیر موقدہ، اس کو ہم نفل بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نفل بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال انہوں نے یہاں مندوب جو لکھی ہے نا،